بھارت کی پاکستانی فضائی حدود میں در اندازی کی ایک اور کوشش ناکام۔ پاک فوج نے متعدد شہروں میں بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ بزدل دشمن کو کس طرح سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انڈیا کی طرف سے پاکستانی فضائی حدود میں در اندازی کی ایک اور کوشش بری طرح ناکام بنا دی گئی ہے۔ ترجمان پاک فوج DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق پاک فوج نے متعدد شہروں میں بھارتی ڈرون مار گرائے۔ DGISPR نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کی جانب سے 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب پھر در اندازی کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی افواج چوکس ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ بھارت نے گزشتہ رات مختلف مقامات پر ڈرون بھیجے۔ پاک فوج نے لاہور، گجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور اور کراچی سمیت متعدد شہروں میں بھارتی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ڈرون گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 2 پاکستانی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بھارت کی جانب سے ڈرون بھیجنا کھلی جارحیت ہے۔ بھارت کی جانب سے لاہور، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور، گجرانوالہ اور کراچی کے قریب 25 مقامات پر اسرائیلی ساختہ ڈرونز بھیجے گئے، جنہیں پاکستان نے بروقت کارروائیاں کرتے ہوئے تباہ کیا۔ تباہ ہونے والے بھارتی ڈرونز کا ملبہ متعلقہ علاقوں میں موجود ہے۔ اسرائیلی ساختہ ڈرون جدید ہتھیاروں سے پاکستان نے گرائے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق لاہور میں پاک فوج کے 4 افسر زخمی ہوئے۔ سندھ میں ایک سویلین شہری شہید ہو گیا۔ تمام ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ DGISPR کا مزید کہنا ہے کہ 6 اور 7 مئی کو بھارت نے پاکستان پر حملے کی غلطی کی، جس کا اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہندوستان عقل مندی کے تمام راستے کھونے کے قریب ہے۔ بھارت کو رات کیے گئے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھارت نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ہم اس قسم کی جارحیت کو نہ صرف قابو پانے کا عزم رکھتے ہیں بلکہ اس پر قابو پانے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے آزاد کشمیر میں مظفر آباد، کوٹلی باغ، احمد پور شرقیہ، مرید کے اور شکر گڑھ میں سول آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے 31 پاکستانیوں کو شہید کر دیا تھا اور 57 شہری زخمی ہو گئے تھے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں داخل ہونے والے بھارتی ڈرونز کو مار گرانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق راولپنڈی صدر رومی روڈ کے علاقے میں ایک ڈرون کو مار گرایا گیا، جبکہ ریس کورس ٹرانزٹ کیمپ کے قریب ایک اور ڈرون گر کر تباہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق ڈرونز فوڈ اسٹریٹ، ریس کورس ٹرانزٹ کیمپ اور اسکیم 3 کے قریب گرے۔ راولپنڈی میں مجموعی طور پر 3 ڈرونز گر کر تباہ ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فوڈ اسٹریٹ میں گرنے والے ڈرون سے ایک شخص شدید زخمی ہوا، جسے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرونز کافی دیر تک ہوا میں بھی پرواز کرتے رہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ ظفروال کے علاقے تاراپور میں بھی ڈرون گرایا گیا ہے۔ چکوال میں دیوالیاں کے قریب ڈرون گرا، تاہم یہاں کوئی جانی نقصان دیکھنے میں نہیں آیا۔ گجرانوالہ کی حدود کی بات کی جائے تو یہاں بھی بھارتی ڈرون مار گرایا گیا ہے۔ سندھ کے ضلع گھوٹکی میں داد لغاری تھانے کی حدود میں ڈرون گرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک کسان جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ پاکستان کی افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے 3 رافیل طیاروں سمیت بھارت کے 5 طیاروں کو تباہ کیا۔ پاک فوج نے مقبوضہ کشمیر میں کئی بھارتی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔
پاکستان کی جانب سے 3 بھارتی رافیل لڑاکا طیارے مار گرائے جانے سے بھارت کے سیکیورٹی اور دفاعی نظام کو اسٹریٹجک، نفسیاتی اور سفارتی سطح پر ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ کامیاب کارروائی پاک فضائیہ کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بھارت کے لیے یہ صورتحال فضائی دفاعی تیاری اور کارروائیوں کے طریقہ کار میں سنگین خامیوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ گزشتہ رات کی لڑائی میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے، جن میں 3 جدید ترین رافیل بھی شامل ہیں۔ اس کے نتائج فوری طور پر دیکھنے کو ملے۔ رافیل طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی کے شیئرز میں تیزی سے کمی واقع ہوئی، جبکہ پاک فضائیہ کے زیر استعمال لڑاکا طیارے بنانے والی چائنیز کمپنی کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ رافیل طیارے دنیا کے جدید ترین ملٹی رول لڑاکا طیارے سمجھے جاتے ہیں۔ فرانسیسی کمپنی کے تیار کیے گئے یہ طیارے گہرے اسٹرائک مشنز، فضائی برتری، جاسوسی کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ بھارت نے 2016 میں 36 رافیل طیارے خریدنے کے لیے $9 ارب کا معاہدہ کیا تھا۔ ان طیاروں کی ترسیل 2022 میں مکمل ہوئی۔ اطلاعات ہیں کہ بھارت نے فی طیارہ $24 کروڑ ادا کیے۔ ان طیاروں کو بھارتی ضروریات کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ گزشتہ رات کے واقعے کے بعد پاک فضائیہ رافیل طیارہ مار گرانے والی پہلی فورس بن گئی ہے۔ رافیل حاصل کرنے کے بعد بھارت یہ بڑھ کے مار رہا تھا کہ اسے نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا پر بھی فضائی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ جس وقت پاکستان کو یقین تھا کہ وہ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں اسے بھرپور جواب دے سکتا ہے، وہیں بھارت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو مودی کو خبردار کر رہے تھے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دے سکتا۔ چند روز قبل ہی ایک بھارتی دفاعی تجزیہ کار نے کہا تھا کہ پاکستان کو بھارت پر ایک منفرد فوجی برتری حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے آپریشن کے دوران بھارتی فضائیہ کے آپریشنل خلا کا پردہ فاش ہوا، لہذا پاک فضائیہ اور پاک فوج دونوں سے جنگ کے دوران اچھی کارکردگی کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے مضبوط فضائی دفاع بنایا ہے اور امکان ہے کہ وہ چینی ساختہ ڈرونز کو اپنی دوسری سطح کے قوت کے طور پر استعمال کرے گا۔